بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کا موضوع ہے انوائرمنٹل پولوشن۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں سردیوں کے موسم میں سموگ ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ عرصہ نہیں پہلے، اگر آپ 10 سال پہلے جائیں تو ہمیں یہ سموگ نام کی چیز کا شاید اندازہ بھی نہیں تھا، اور جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سموگ کیا ہوتی ہے۔ لیکن گزشتہ تقریباً 5 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب، بالخصوص جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں، وہاں پر سردیوں کے موسم میں سموگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر سموگ کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پہ رکھیں اور اس کے علاوہ ہم اپنی انوائرمنٹل پولوشن کا ذکر کریں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے اس بات سے کہ آج بھی ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہمارے ارد گرد کی جو فضا ہے، وہ اتنی آلودہ ہو چکی ہے کہ شاید ایک انسان کا جو انسان سانس لیتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی بیماری کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گو کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ نئی حکومت ہے، نو منتخب حکومت ہے، اس نے ایک قومی مہم کا آغاز کیا اور کہا گیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کہ ملک بھر میں درخت لگائے جائیں گے۔ ان درختوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے چل کر ناظرین جب ہم بات کریں کہ کیا انوائرمنٹل پولوشن ایک قومی مسئلہ ہے یا ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں اس شعبے میں کتنا کام کیا جا رہا ہے، جب ہم اس کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو کتنے ایسے طلباء ہیں، کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ کیا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے یا ہمارے ہاں اس پر واقعی کام نہیں ہو رہا؟ یہ انتہائی اہم موضوع ہے ناظرین، جس کا تعلق انوائرمنٹل پولوشن سے، اور یہ کیوں جنم لیتی ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں پروفیسر ڈاکٹر ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق بھی انوائرمنٹل اینڈ یہ ارتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو دلچسپی لیتے ہیں اس بات پر کہ وہ انوائرمنٹل پولوشن پڑھیں، اور آگے کیا پاکستان میں اس کا کیا مستقبل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہم گزشتہ تقریباً 5 سالوں سے جو میں نے سموگ کی بات کی، سموگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں حکومتی جو فگرز ہیں اس میں الجھایا جاتا ہے کہ شاید وہ کوئی فصل کی کٹائی تھی، اس کی وجہ سے سموگ ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں انڈسٹریل ایریے کا جو دھواں ہے اس کی وجہ سے سموگ ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں آج سے 10 سال پہلے بھی ہو رہی تھیں، لیکن سموگ کے آنے کی وجہ کیا بنی؟ پروفیسر صاحب سے جانے کے بعد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے یہ قومی مسئلہ ہے یا یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے؟ چونکہ آپ ابھی کچھ روز پہلے امریکہ سے آئے ہیں، تو یہ کوئی قومی ہمارا ہی صرف مسئلہ ہے یا اوورال پوری دنیا میں یہ مسئلہ پھیل رہا؟ نہیں جی، اس کے اندر سب سے پہلی بات بڑا کلیئر کر دوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ انوائرمنٹل پولوشن کا مسئلہ ہے۔ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹل پولوشن، جو نام آپ لیتے جائیں وہ پوری دنیا کا پرابلم ہے۔ آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے کبوتر کی طرح۔ 2 فگرز میں دوں گا آپ کو کہ پاکستان انٹرنیشنلی انوائرمنٹ کو پلوٹ کرنے میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ 140ویں نمبر پہ ہے دنیا میں، اور لیکن افیکٹی جو ہے ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی بے شمار ریزنز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم 140ویں نمبر پہ ہیں پلوٹ کرنے میں تو ہم کر نہیں رہے۔ ہم بھی اس میں پولوشن میں حصے دار ہیں، لیکن زیادہ پولوشن انڈسٹریل کنٹریز میں ہے، ڈیولپ کنٹریز میں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس پہ قابو بھی پایا ہے، نیو ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے تو میں پچھلے منتھ لاس اینجلس میں تھا کلائمیٹ چینج ریالٹی پروگرام میں، تو لاس اینجلس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایئر پولوشن پورے امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور اب وہاں پہ انہوں نے اس کو کاربن فری سٹی قرار دے دیا۔ اچھا، اس لیے کہ وہاں پہ نئی ٹیکنالوجی، رینیوبل انرجی ریسورسز کو انہوں نے یوز کیا۔ اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے بڑے اچھی ایک نشاندہی کی کہ جی انوائرمنٹ سائنس کی اویئرنیس بھی ہے، باہر تو ان لوگوں کو بھی اویئرنیس ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں بچے۔ ہمارے یہاں پہ انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ میں میرٹ جو پچھلے سال کا تھا وہ تقریباً 81% تھا۔ وہ لوگ جو میڈیکل میں نہیں جا سکے، جو انجینئرنگ میں نہیں جا سکے،
وہ اس کے بعد وہ سائنس انوائرمنٹ میں آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور دے آر ایکولی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس, صرف ایک نمبر سے کم رہ گئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھی کریم اسٹوڈنٹس کی آ رہی ہے اور ان کو ہم انوائرمنٹ پہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آگے اس کے بعد ان کے لیے جاب سرچ. انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ میں نے ایک تجویز دی تھی گورنمنٹ کو, اور آپ نے بڑی اچھی بات کیا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر یہ دیکھے بلین ٹریز کا جو پروجیکٹ ہے اس سے انوائرمنٹ اچھی ہوگی, لیکن سسٹینیبلٹی چاہیے ہمیں ملک میں. سسٹینیبلٹی اسی وقت آتی ہے جب آپ کنٹینیو پروسیس رکھیں. ایک سال میں یا 2 سال میں یا 5 سال میں بلین ٹریز لگا لیے, اس کے بعد ان ٹریز کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ انوائرمنٹ کو ٹریز تو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, آکسیجن چھوڑتے ہیں, جس سے ہماری ایئر میں پولوشن کم ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کر رہے ہیں, آپ نے ابھی بات کی گاڑیوں کی, صرف فگر لے لیں کتنی گاڑیاں آج سے, جب آپ کہہ رہے ہیں اسموگ نہیں تھی, بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. 10 سال پہلے کے گاڑیوں کا فگر لے لیں لاہور کے اندر سے, بالکل صحیح ہے. اور آج کا فگر لے لیں کتنی بڑھ چکی ہیں. اسموک کا جو پرابلم ہے وہ اس وقت یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ اینتھروپوجینک ایکشن سے, انسان کے جو اینتھروپوجینک ایکشن وہ ہیں جو انسان کے مین میڈ ہے. ایک تو نیچرل ہے, نیچرل تو اللہ کی طرف سے جو آتا ہے, لیکن جو ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم کوڑا کرکٹ کو آگ لگا رہے ہیں, فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں, ہم جناب علی اپنی گاڑیوں کو ٹھیک نہیں رکھتے, دھواں باہر پھینکتی ہیں, فیکٹریوں کا دھواں آتا ہے, بھٹوں کا دھواں آتا ہے. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے آج تک کیا اقدامات کیے؟ بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ سسٹینیبل کام کرے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, الحمدللہ ہمارے پاس لیکن ول چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی ول ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ 20 اکتوبر سے 20 دسمبر تک بھٹے بند کر دیں, آپ دفعہ 144 لگا دیں ان 4 مہینوں میں, آپ ان سے پورا سال, یعنی کہ آپ کا انوائرمنٹ آپ پولوٹیڈ ہوتا رہے لیکن آپ 2 مہینے کے لیے کارروائی کریں. یہ سلوشن نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم ایک وہ ایکشن ہو سکتا ہے کہ بھئی ورسٹ صورتحال ہو گئی ہے تو اس لیے یہ ایکشن کرنا ضروری ہے, تو وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ہمیں پورا سال یہ چیزیں کرنی چاہیے. ہمیں بالکل آگ نہیں لگانی چاہیے کبھی بھی فصلوں کو. یہ نہیں کہ 4 مہینوں, بھٹوں کو بند کرنے سے آپ کیا کریں گے؟ آپ ان مزدوروں کی, وہ لوگ غریب جو 4 مہینے کیسے اپنی روزی کمائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کی جائے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی کل حالانکہ سنڈے تھا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شرک پور میں ایک بھٹا ہے, ان سے ہم نے جا کے بات کی کہ ہم آپ کے بھٹے کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دھواں نکل رہا ہے اس کے کیا کیا کازز ہیں, اچھا, اور اس کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. وہ لوگ تیار ہیں, ہماری عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تیار ہیں, آپ ہمیں بتائیں, طریقہ بتائیں کیا کرنا ہے, ہم اس ریسرچ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. عوام تیار ہے لیکن گورنمنٹ تیار نہیں ہے. آپ کے بالکل چینل کے توسط میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی بالکل گورنمنٹ تیار نہیں ہے. اکیڈیمیا کا گورنمنٹ ساتھ لے تو یہ مسئلے حل ہوں گے. جب تک ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ سٹرونگ نہیں ہوگا, ہم اس کا آلٹرنیٹ نہیں دیں گے, تو بند کرنا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بھٹا بند کر دیا, پولوشن نہیں ہو رہی, تو اس کا فیکٹری نہ لگائیں, ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح. اب چونکہ آپ پروفیسر صاحب, آپ خود جو آپ نے مثال بھی دی کہ آپ لاس اینجلس گئے اور انہوں نے کیسے قابو پایا اس سارے معاملے پر, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنی ریسرچ نہیں کریں, اس وجہ سے تیار نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا انجینئرنگ میں یا کسی اور شعبے میں ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ اس میں آ جاتا ہے انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں, یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو تو خود انٹرسٹ ہونا چاہیے, خواہ وہ اویئرنیس میڈیا دے, ریاست دے یا ٹیچر دیں, کوئی بھی دے. اصل میں ایک جو بڑی مسکنسیپشن ہمارے اندر ہے, جو اویئرنیس نہیں ہماری عوام میں, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر انجینئر ہی اس ملک میں روٹی کما سکتا ہے, باقی کوئی روٹی نہیں کھاتا.
وہ بھوکے ویلڈ مرتے ہیں۔ ویلڈ پوائنٹ۔ جب تک یہ کام اور یہ کنسیپٹ نہیں ٹھیک ہوگا اس وقت تک لوگ ولنگلی نہیں آئیں۔ میرا بچہ ہے وہ آنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ نہیں نہیں جی ہم نے بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، ہم نے جناب انجینئر ہی بنانا ہے۔ تو اس چیز سے جو بچے کے اندر ایک اپنا قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اسکول لیول کے اوپر انوائرمنٹل سائنس کو شروع کرنا چاہیے۔ ابھی تو آپ کے میٹرک میں یا ایف ایس سی کے اندر انوائرمنٹل سائنس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، سبجیکٹ ہی نہیں ہے، بالکل آپ ٹھیک ہے، پڑھائے ایک بھی نہیں سبجیکٹ جاتا۔ نہیں ہے۔ جب تک آپ وہ سبجیکٹ پڑھائیں گے نہیں تو کیسے اویئرنیس آئے گی؟ اس لیے میری منسٹر ہائر ایجوکیشن سے اور منسٹر اسکول ایجوکیشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو کیوریکولم کا حصہ بنائیں اور اس کو لازمی مضمون قرار دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تاکہ اسلامیات مطالعہ پاکستان کے ساتھ انوائرمنٹل سائنس بھی اگر کمپلسری مضمون ہوگا تو لوگوں کو شروع سے بچوں میں آئے گی، وہ کہیں گے جی نہیں ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا، انوائرمنٹل سائنٹسٹ بننا ہے، انوائرمنٹل انجینئر بننا ہے، تاکہ ہم یہاں پہ اس کو ٹھیک کر سکیں۔ اس کے لیے الحمدللہ کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز پنجاب یونیورسٹی وی آر دا پائنیئر ان، ہم نے یہاں پہ 1999 کے اندر انوائرمنٹل سائنس کا سبجیکٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے بعد اب الحمدللہ پنجاب اور پورے پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں انوائرمنٹل سائنس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے بالکل ٹھیک، ہائر ایجوکیشن لیول پہ، لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈنگ نہیں ہے۔ فنڈز جو ہے پرٹیکولرلی اس پرٹیکولر پرابلمز کے لیے، اور ایک اور ہمیں ہر سال کا ایک تھیم دینا چاہیے۔ سموک کا تھیم ہے تو ہم کہیں جی 2 سال میں یہ سموک کا تھیم ہے، اس کے اوپر پوری یونیورسٹی کے لوگ ریسرچرز آئیں۔ اب ایچ ای سی نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا، پچھلے سال انہوں نے اس پہ کام پرپوزل مانگی اور الحمدللہ ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ون کیا ہے اسی کو کہ سموک کو ونٹر میں کیا کازز ہیں اور کس طریقے سے روک سکتے ہیں۔ ابھی تو میں سمپل ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی بھٹوں کی ہم نے بات کی ہے، وہاں سے جو دھواں اٹھتا ہے ہمیں نہ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے کہ اس دھوئیں کے اندر کیا کیا زہریلے مادے ہیں اور کتنی مقدار میں ایئر میں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ریسرچ نہ ہونا ہے، اس کی وجہ ہے ریسرچ نہ ہونا، ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو بھٹے والے کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو دیکھیں جی صرف کالا ہے، رنگ ہی نظر آ رہا ہے۔ میں نے وہاں پہ ویڈیوز دیکھی ہیں، انڈسٹریز چل رہی ہیں، بالکل ایسے ان کا دھواں نکل رہا ہے جیسے بادل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ وہ اکوپمنٹ لگائے ہیں جو ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں، سالوں میں؟ کتنا عرصہ لگے گا یہ جو اپنا انوائرمنٹ ہے، وہ اگر ہم صرف سموک کی بات نہ کریں، انوائرمنٹ کو پولوشن فری کرنے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے ول اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم ودن جیئر قابو پا سکتے۔ ہم تو ان کی طرف دیتے ہیں، دیکھیں ہمیں تو اسلام نے بتایا ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور یہ اصول تھے جنگ کے کہ جب آپ نے کسی بھی علاقے کو فتح کرنا ہے وہاں پہ درخت نہیں کاٹنے، بالکل ٹھیک ہے، فصلوں کو آگ نہیں لگانی۔ بے شک ایسے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے صرف وہ جو مولوی ہمیں 4 باتیں بتا دیتے ہیں، ہم نے تو یہاں اورنج چین لائن بنانے کے لیے پورے شہر کے درخت کاٹ دیے سر۔ یہی وہ چیزیں ہیں نا سر۔ دیکھیں ڈیولپمنٹ کریں، ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے انوائرمنٹ کو انجینئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھی نئی ڈیولپمنٹ کرنی اور اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنانا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایز اے انوائرمنٹسٹ ہمارا کام ہے، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے کہیں پہ کسی اکیڈیمیا کو ساتھ نہیں لیتے۔ جو ان کے جناب علی 4 لوگوں نے بیٹھ کے پروجیکٹ بنایا ہے جی اس کو کریں اور بات ختم، تو اس سے پرابلم جب کریٹ ہوتے ہیں پھر میڈیا آواز اٹھاتا ہے، اور میں میڈیا کو میرا خیال ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انوائرمنٹ کا ایشو اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو میڈیا نے رکھا ہوا ہے۔ اس سے ابھی پچھلے سال دیکھ لیں اتنی سموک ہوئی، بالکل آنکھوں میں جلن ہوئی، سب کچھ ہوا، میڈیا نے اس کے اوپر پروگرام کیے، اویئرنیس دی، تو لوگوں میں اویئرنیس آنی شروع ہوئی۔ اب میں نے جیسے یہ بھٹا مالک کی ابھی آپ کو بات بتائی، انہوں نے کہا یار کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو چاہتے ہیں لیکن میں ان پڑھ بندہ ہوں، میں نے ایک بھٹا لگا لیا ہے آج سے 10-15 سال پہلے،
ٹھیک ہے نا جی, مجھے کسی نے نہیں, اب وہ کہتے ہیں جناب نہ کسی نے روکا نہ کسی نے آ کے بعد میں پوچھا. یہ المیہ ہے ڈاکٹر صاحب اصل میں. اب وہ کہتے ہیں یار آپ پہلے بندے ہو جنہوں نے آگے مجھے کہا ہے کہ یار, اور مجھے بات سمجھ میں بھی آئی, اور میں کہتا ہوں کہ بھی میرے اپنے بچے یہاں پہ رہتے ہیں, میں خود رہتا ہوں 18 گھنٹے, کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ہم خود رہتے ہیں, تو ہماری اگر صحت افیکٹ ہو رہی ہے تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں, لیکن ٹھیک کرنے کا کو ہم طریقہ بتائیں. محکمے والے آتے ہیں, وہ طریقہ بتانے کے بجائے ہمیں چلان کر کے دے جاتے ہیں کہ لو جی بٹھا بند کرو یا اتنا جرمانہ جناب علی پے کرو. بالکل ہم کیا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کویسچن تھا کہ ٹھیک کر سکتے ہیں. یس, ول ہونی چاہیے محکمے میں. اب میرا خیال ہے کہ جو نئے سیکٹری صاحب آئے ہیں ای پی ڈی کے, اور جو میڈم آئی ہیں ان کی ڈی جی, میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن میں نے ان کی رپورٹ سنی ہے کہ دے آر ولنگ ٹو ڈو دیز تھنگس. اور اکیڈیمیا کے ساتھ میری ان سے سیکٹری صاحب سے فون پہ بات ہوئی تھی, اینڈ دے آر ولنگ ٹو ورک ٹوگیدر. کہ ہم یہ بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ پروفیسر صاحب ایک آخری سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ قومی اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے, چونکہ ہم جو آپ نے گاڑیوں کی بات کی, گاڑیوں کے دھوئیں کی بات کی, اس کے علاوہ بھی جو دیگر چیزیں ہیں, جس طرح ہم پلاسٹک سے ایک پولوشن کریٹ کرتے ہیں, شاپر بیگ سے پولوشن کریٹ کرتے ہیں, تو لوگوں کو اویئر کرنا بھی بہت ضروری ہے, خواہ وہ میڈیا کی ذمہ داری ہو, وہ حکومت کی ذمہ داری ہو. تو آپ سمجھتے ہیں ایک قومی مہم ہونی چاہیے, چونکہ ایک الارمنگ سچویشن ہے انوائرمنٹل پولوشن کو لے کر, تو لوگوں کو اویئر کیا جانا چاہیے کہ پولوشن کس سے کریٹ ہو رہی ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. سر آپ کا بالکل یہ ویلڈ سوال ہے, اور میں تو اس سے بھی ایک ہاتھ آگے جاؤں گا کہ اس گورنمنٹ کو پولوشن, انوائرمنٹل پولوشن ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے, اور اس کے لیے وار فوٹنگ پہ کام ہو, اویئرنیس دی جائے. جس طریقے یہ دیکھیں ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں, ول ہو. ابھی کورٹ کے فیصلے پہ ہیلمٹ کا آیا, بے شک ایسے بالکل ایسے پورے اپنا جناب ہم نے ہیلمٹ, اور لوگ ولنگ ہے, حالانکہ اس سے پرابلم بھی کریٹ ہوئی. لیکن اسی طرح اگر انوائرمنٹ کے اوپر آپ قومی مہم چلائیں اور اس کو لے کے چلیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس مسئلے کو قابو نہ پا سکیں. بالکل قابو کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ, میں, ہر بندہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے. اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس انوائرمنٹل سائنس کی ڈگری ہی ہو. بالکل صحیح ہے. اویئرنیس جب آ جاتی ہے تو ہمارا صفائی ویسے نصف ایمان ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور آپ جیسے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں, اور یہ بھی ایک اویئرنیس کا پارٹ ہے. بے شک ایسے بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز پنجاب یونیورسٹی کو بالکل اپنے شانہ بشانہ ڈالیں گے, پائیں گے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ٹیچرز اور ہمارا وائس چانسلر اس پوری, ابھی ہم نے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اپنے کالج میں ہم نے 500 فروٹ ٹریز لگائے ہیں. اچھا, فروٹ ٹریز کا ایک فائدہ, جو ہم انسانوں کی بات تو کرتے ہیں, کبھی ہم نے چرند پرند کی بات نہیں کی. ان کے لیے لاہور شہر میں پہلے امرودوں کے باغ ہوتے تھے, بے شک ایسے ہی پھلدار درخت ہوتے تھے, کہاں پہ گئے وہ؟ جب وہ غائب ہو گئے تو چرند پرند بھی غائب ہو گئے. اب وہاں پہ ہمیں جب وہ لگائیں گے تو وہ چرند پرند بھی واپس آئیں گے, اور ہماری انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوگی. اور ایک آخری مطالبہ آپ حکومت سے کرتے ہیں کہ اکیڈیمیا کے لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے, جن لوگوں کو انفارمیشن ہے, نالج ہے, ان لوگوں کی رائے ضرور شامل کی جانی چاہیے معاملے کے حل کے لیے. سر یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, نیشنل ٹاسک فورس. بالکل. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کو اور فیڈرل لیول پہ ہر جگہ پہ اکیڈیمیا کے جو ایکسپرٹ ہے اپنی اپنی فیلڈ میں, ٹاسک فورس کو ان کو ممبر بنائیں تاکہ وہ اپنی رائے دے سکیں, اور اس سے ملک و قوم کا فائدہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جتنی ڈیٹیل سے انہوں نے ڈسکشن کی ہے, میرا خیال ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں مل گئے جو میں نے ابتدا میں اپنے انٹرو میں بتائے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں انوائرمنٹل پولوشن ختم ہو, تو آپ بہت زیادہ ایکسپرٹس کی مدد تو لے رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ ان لوگوں کی مدد بھی لیں جن کی ریسرچ ہے اس اہم مسئلے پر, اور جو ریسرچ کرتے بھی رہتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں. تو اکیڈیمیا کے لوگوں کو آن بورڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں میرٹ سے ہٹ کر لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے. جس شخص کا کسی شعبے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کی رائے لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموک
پہلے سال ہوئی، پھر دوسرے سال ہوئی، اور اب ہوتے ہوتے یہ عالم ہو گیا کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی. اس پر حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. اور مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ کتنا کام ہو چکا ہے، اور اب خالی بھتے اور جو ہیں اس کو بند کر دینے سے، بھٹوں کو بند کر دینے سے خالی اس پر قابو پایا جائے گا؟ خالی گاڑیوں کے دھوئیں سے اس پہ قابو پایا جائے گا؟ وہ کہتے تھے انڈسٹریز کا جو دھواں ہے اس کو ہم اس میں ایک ایسی ٹیکنالوجی لگا رہے ہیں جس سے دھواں صاف ہو کر باہر نکلے گا. وہ ٹیکنالوجیز کہاں ہیں؟ کہاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ تمام ادارے جو گزشتہ کئی سالوں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اسموک پر کام کر رہے ہیں، اسپیشلی ہم ان انڈسٹریز پر کام کر رہے ہیں جو دھواں جنریٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پولوشن کریٹ ہو رہی ہے، اوور آل جو انوائرمنٹ ہے وہ پولوٹیڈ ہو رہا ہے. ان اداروں نے کتنا کام کیا؟ اور ایک دفعہ پھر حکومت پنجاب، جو نئی حکومت پنجاب ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے ایک تھریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا اور اس بات کا خدشے کا اظہار بھی کیا کہ شاید اس دفعہ بھی ہمیں اسموک کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ جو ادارے ایک عرصے سے کام کر رہے تھے انہوں نے اس پہ کتنا کام کیا؟ اور کیا اب چونکہ سردیوں کا موسم آنے لگا ہے، کیا اس دفعہ اسموک ہوگی؟ اس پر کیسے قابو پایا جائے گا؟ نسیم شاہ صاحب چونکہ انوائرمنٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں آپ ان کو سن چکے ہیں، تو شاہ صاحب سے جانتے ہیں کتنا کام ہوا. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کتنا کام ہوا ہے شاہ صاحب اس پہ؟ اور ابھی کوئی آپ کے پاس کوئی خوشی کی نوید ہے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اس دفعہ اسموک نہیں ہونے جا رہی؟ چونکہ حکومت پنجاب یہ ایک تھریڈ الرٹ جاری کر چکی ہے کہ اسموک تو پھر ہوگی. انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ پہلے سے اس کی انٹینسٹی کم ہو. دیکھیں میں یہ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اسموک نہیں ہوگی، یعنی ختم نہیں ہوگی. میں بالکل آپ کو کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ریجنل ایشو ہے. اس میں اگر جو 4-5 بنیادی طور پہ اس میں جو اس کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو 100% بھی کر لیں تو دین بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسموک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ریجنل فنامنا ہے. آپ کو پتہ ہے دائیں بائیں سے بھی جو امیشنز ہیں وہ ٹریول کر کے ہماری طرف آ جاتی ہیں. لیکن جہاں تک حکومت پنجاب کا تعلق ہے اور جو ہمارا محکمہ اس کا تعلق ہے، جو 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں جس میں انڈسٹری ہے، جس میں اینٹوں کے بھٹے ہیں، جس میں ہماری ٹریفک ہے، مین کے جو گاڑیاں ہیں دھوئیں والی، یا ٹریفک کنجیشن کا جو ایشو ہے، اس میں اسٹبل برننگ ہے، ان تمام، اور پھر جو جیسے یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو ڈسٹ پولوشن ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے بڑے ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ حکومت پنجاب نے اور ہمارے محکمے نے بہت زیادہ اس دفعہ ایفرٹ کی ہے. اس دفعہ یعنی کہ ہمارا تو خیر ڈیلی کا اس وقت کوئی نہ کوئی اس کے اوپر پروگرام چل رہا ہے، لیکن 2 میٹنگز بڑی ہائی لیول کی چیف سیکرٹری پنجاب خود لے چکے ہیں، چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر میٹنگ لے چکے ہیں، ACS صاحب اس کے اوپر میٹنگ لے چکے ہیں، اس کو وقت سے پہلے تاکہ ہم اپنے اقدامات کر لیں کہ جہاں جہاں سے کوئی ایسے سورسز اس کے ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اس میں بنیادی طور پہ جو سب سے پہلے میں بات کروں گا اینٹوں کے بھٹوں کی، وہ 70 سال کے بعد ایک ایسی ٹیکنالوجی ہمیں مل گئی جو کہ موجودہ بھٹے کے اوپر ہی، موجودہ جو بھٹا ہے جو پرانی ٹیکنالوجی کا بھٹا ہے، اسی نے اس نئی ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہو جانا بڑا آسانی سے. اس کو ہم زگ زیگ ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں. ہماری جو بھٹا مالکان ہیں وہ خود اس ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کرنے کے لیے نیپال 2 دفعہ دورہ کر چکے ہیں، اور نیپال سے پھر ایکسپرٹس ہم نے بلائے جو کہ 2 دفعہ یہاں پہ آیا اور ان کو آ کے انہوں نے ٹریننگ دی، اور اس وقت تک اس میں یہ کامیابی ہو چکی ہے کہ 20 کے قریب بھٹے اس نئی ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ ہو رہے ہیں. اچھا، وہ ٹیکنالوجی کیا ہے شاہ صاحب؟ ہمارے ناظرین کچھ اس میں مشکل نہیں ہے، صرف اس موجودہ بھٹے کا جو کمبسچن سسٹم ہے بیسیکلی اس کو امپروو کرنا ہے، تاکہ ان برنڈ جب گیسز جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے پھر کالا دھواں نظر آتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. تو پہلے یہ آگ سیدھی چلتی ہے، پھر اب زگ زیگ فائرنگ ٹیکنالوجی ہے. یہ تھوڑا سا سول ورک ہے جو موجودہ بھٹے میں کرنا پڑا ہے، اور ساتھ ایک بلور لگ جاتا ہے آکسیجن اس کے اوپر ہوا جو ہے وہ انڈکٹ کرنے کے لیے. تو اس سے بیسیکلی جب اس کا کمبسچن سسٹم موجودہ بھٹے کا امپروو ہوتا ہے تو ایک تو اس کو تقریباً 30% فیول اس کی ایفیشنسی بہتر ہے، اس کا کوئلہ کم لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 70% سے 80% کے درمیان اس کی امیشن ریڈیوس ہو جاتی ہیں. وہ ہمارا فائدہ ہے. اور تیسرا پھر مالک کو پھر ایک اور فائدہ ہے کہ اگر اس کی پہلے اینٹ اچھی کوالٹی کی 75% نکل رہی ہے تو اس کے اوپر 90% نکلتی ہے. اور چوتھا ایک اور اس کو فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کی پکائی اس کی 40 دنوں میں ہو رہی ہے تو یہ 10-12 دنوں میں یہ تیار ہو جاتا ہے. تو مقصد ہے یہ ان کے موجودہ بھٹے میں ہی ایک امپرومنٹ کا سارا. اور پھر اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو نئی ایک یہ تبدیلی ہے اور یہ امپرومنٹ ہے،
یہ اس کمیونٹی نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. صحیح ہے. پہلے ہم مختلف ٹیکنالوجیز کے اوپر پچھلے 3-4 سالوں میں کام کرتے رہے, جیسے ورٹیکل شاٹ والا تھا یا انڈین ماڈل تھا جو اٹک میں لگا, یا اور کئی چیزیں تھیں, لیکن وہ انفارچونیٹلی چونکہ اس کمیونٹی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس وجہ سے شاید وہ اتنی امپلیمنٹ نہ ہو سکی. لیکن یہ تو چونکہ ان کی اپنی کمیونٹی لے کے آئی اور خود ہی انہوں نے رائے بینڈ میں پہلا بھٹا لگایا, اور جیسے اب میں نے عرض کیا کہ یہ 20 کے قریب اس وقت زیر تعمیر ہیں اور جو کنورٹ ہو رہے ہیں لگ رہے ہیں, تو اس میں پہلا تو بنیادی فیصلہ یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کوئی کچھ بھٹوں کو بند بھی کیا جا رہا ہے, سنا تھا چونکہ 20 جی میں عرض کرتا ہوں. ایک تو ہم نے بین کر دیا ہے کہ کوئی نیا بھٹا پرانی ٹیکنالوجی کا نہیں لگے گا. صحیح ہے. یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. پورے پنجاب میں کہیں بھی پرانی ٹیکنالوجی کا جو کنونشنل بریک کلن ہے وہ اب نہیں بنے گا. جو بھی بنے گا یہ نئی ٹیکنالوجی والا بنے گا. صحیح ہے. کیونکہ اس کا چولہا سیم ہے, صرف میں نے عرض کیا تھوڑا بہت سول ورک میں تبدیلی ہے. نمبر 2, 20 اکتوبر سے لے کے 31 دسمبر تک آپ کو پتہ ہے ہر سال یہ نارملی سموک کا یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو اس میں تمام وہ بھٹے جو زگ زیگ والے ہوں گے, جو لوگ پہلے اپنے کنورٹ کر لیں گے, وہ سال کے 12 مہینے چلیں گے. لیکن وہ تمام بھٹے جو کنورٹ نہیں ہوں گے, پرانی ٹیکنالوجی والے ہوں گے, ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے چلنے کی. پرانی ٹیکنالوجی والی کوئی آپشن ابھی بھی حکومت کے پاس ہے؟ حکومت کیوں فورس نہیں کرتی تمام بھٹا مالکان کو کہ وہ نئی ٹیکنالوجی پر شفٹ ہوں؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں نا, ہماری ان کے ساتھ بہت سارے اجلاس منعقد ہوئے, ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. یعنی ابھی کہیں نہ کہیں پر یہ رکاوٹ ہے حکومت کو یا آپ لوگوں کو کہ کچھ لوگ ابھی پرانی ٹیکنالوجی پر چلا رہے ہیں اور وہ چلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا 10,300 بھٹا ہے پنجاب میں. ٹھیک ہے. ابھی تک صرف 20 بھٹے صحیح اس پہ جا رہے ہیں. تو ہم ان کو یہی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی اپنا بھٹا آپ زگ زیگ پہ کنورٹ کر لیں, تو آپ کا بھٹا سال کے 12 مہینے چلے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آگے سموک کا سیزن آئے گا, ہم نے اس میں بھٹا بند کر دینا ہے. نمبر 2, دوسری آ جاتی ہے ہماری انڈسٹری. انڈسٹری میں دیکھیں ہمارا محکمہ, ہم کبھی بھی انڈسٹریلائزیشن کے خلاف نہیں ہے. انڈسٹری چلنی ہے, اس کے ساتھ معیشت چلنی ہے, لوگوں کا روزگار ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ بالکل انڈسٹری چلائیں, لیکن اس میں ہمارا جو پرابلمیٹک ایریا فرنسز ہیں, سٹیل ملز ہیں, یا وہ تمام فیکٹریاں جس میں بوائلرز لگے ہوئے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے جو امیشن کنٹرول کرنے والے سسٹم ہے وہ لگوائیں, ڈرائی اسکرب لگوائیں, بیک فلٹر لگوائیں, مینز کہ دھواں کنٹرول کریں. جو فیکٹریاں اب اس وقت شہوپورہ کی 50% جو انڈسٹری تھی, جو فرنسز تھی, وہ انہوں نے اپنے سسٹم لگا لیے, وہ سال کے 12 مہینے چلیں گے, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لاہور میں اس وقت 6 فیکٹریاں جنہوں نے یہ سسٹم لگائے ہیں. باقیوں کو ہم بار بار ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, ہماری چیمبرز کے تھرو میٹنگز ہو رہی ہیں, ہماری ان کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ ہو رہی ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنی فیکٹریاں بالکل چلائیں, لیکن یہ سسٹم ساتھ لگائیں, امیشن کنٹرول کرنے والے آلات لگائیں. جو لوگ لگا لیں گے ان کو ہمارا بندہ نزدیک بھی نہیں جائے گا اس فیکٹری کی, گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارے کا بندہ. لیکن جو فیکٹری دھواں چھوڑے گی ہم معذرت کے ساتھ اس کو ہی بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے اس آگے, جب چونکہ اس وقت پرابلم یہ بڑھ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے جب ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے تو ایک اوپر فوگ کی ایک لیئر بن جاتی ہے, اور جو نیچے سے پھر امیشنز ہوتی ہیں, سموک ہوتا ہے, وہ ڈسپرس نہیں ہو پاتا. وہ یہ پھر ہمارا ہم یہی کہتے ہیں نا کہ فوگ پلس سموک از ایکول ٹو سموک, تو وہ پھر سموک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بالکل کلیئر پالیسی ہے جی, ہم بار بار میٹنگ کر رہے ہیں, بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم لگائیں. جن کا سسٹم لگا ہوگا وہ فیکٹری چلے گی, جن کا نہیں ہوگا ہم الاؤ نہیں کریں گے. اچھا صاحب, کچھ جو ماہرین ہیں انوائرمنٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اس بات پر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیا صرف یہ حل ہے کہ آپ بھٹا بند کر دیں 2-2.5 مہینے کے لیے, آپ اس انڈسٹری کو 2-3 مہینے جرمانہ کر دیں, یہ کوئی پراپر حل نہیں ہے. اگر آپ کو ان بھٹوں کو نہیں چلنے دینا تو آپ ان کو پھر پورا سال نہیں چلنے دیں, یا پھر تمام بھٹوں کو کنورٹ کریں نئی ٹیکنالوجی پر. میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کو, ابھی تو چونکہ بالکل سموک قریب آ گیا, اس کا آپ کو پتہ ہے نارملی یہ لاسٹ ایئر بھی اکتوبر کے آخری ویک میں شروع ہو گئی تھی, اور نومبر دسمبر میں پھر اس کا مختلف سپیلز آتے ہیں, یہ کنٹینیوس نہیں رہتی, 5-6 دن کا سپیل ہوتا ہے, پھر ویدر کلیئر ہو جاتا ہے, پھر اس طرح کر کے. تو یہ تو ابھی چونکہ سموک کا پیریڈ آ گیا, اور ہم پچھلے 6 ماہ سے ان کے ساتھ یہی لگے ہوئے تھے کہ آپ اس سے پہلے سسٹم لگائیں. بارکیف جنہوں نے نہیں لگایا ان کے لیے تو میں نے عرض کر دیا کہ ان کو ہم الاؤ نہیں کریں گے, لیکن یہ سموک کا پیریڈ تو گزر جائے, اس کے بعد بھی یہ ان کو اپنے بھٹے اب دیکھیں, اب ایک سلوشن مل گیا جو ان کے لیے بھی وائبل ہے, جو ہمارے لیے بھی وائبل ہے, جس میں ہمارا ماحول بھی صاف ہو رہا ہے. یہ بھٹا ان کو
کنورٹ کرنا پڑے گا ہر صورت میں نئی ٹیکنالوجی کے اوپر. ہم الاؤ نہیں کریں گے اس موجودہ بھٹے کو چلنے کے لیے. نمبر ون. اسی میں ایڈ کر اس کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کر لیتے؟ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی پر آئے گا بھٹا وہ لگائے تاکہ ادارے پر بھی بوجھ نہ آئے, ریاست خود اس کی قانون سازی کرے. نہیں سر جی, قانون ہے نا, قانون تو ہمارا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے. ہم یہ تو ان کو جب ہم بند کرتے ہیں ایکٹ ہونے کے باوجود 10,300 بھٹے لگے. نہیں, وہ دیکھیں پہلے پرابلم یہ تھا, آپ کی صحیح بات ہے, پہلے پرابلم یہ تھا, میں نے عرض کیا کہ پاکستان بننے سے اب تک ہم پچھلے 4-5 سالوں سے بڑا کلوز ایک ہماری کوآرڈینیشن تھی ان کی ایسوسیشن کے ساتھ, اور ہم ایک کوئی سلوشن ڈھونڈنا چاہ رہے تھے وائبل. میں نے عرض کیا نہیں مل رہا تھا. ہمیں خود چونکہ ہم بھی کنونس نہیں تھے, ورٹیکل شافٹ کی میں نے بات کی, وہ بھٹا یہاں پہ لگا, اسلام آباد میں بھی لگا, پشاور میں بھی لگا. اس کو ایک بنا کے جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں یہ ہوا کہ اس کی جو کاسٹ آف پروجیکٹ تھی وہ ان کے 4 بھٹے لگتے ہیں اس ایک کاسٹ میں. صحیح ہے. اور اس کی جو ایمیشنز تھی, مطلب جو اس میں پروڈکشن جو اس کی تھی, پروڈکشن اس کی ان کا 1 بھٹا اور وہ 4 بھٹے, تو وہ اس کمیونٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو, اور ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے, اس میں پرابلم ہے. اب پھر سیدھا ہے نا قانون, تو پھر اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ہمارا قانون تو سیکشن 16 کہتا ہے کہ جو آلودگی پھیلانے والا پھر یونٹ ہے ہم اس کو بند کر دیں گے. اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ بے روزگار ہو یا ان کو کوئی پرابلم ہو. وہ خود ہی ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی نئی ٹیکنالوجی کے اوپر وہ چلیں. لیکن شاہ صاحب اس سے نقصان بھی تو بہت زیادہ ہو رہا ہے نا. جب تک آپ اس کو ٹائم دیتے جائیں گے, جو ہمارا انوائرمنٹ اوور آل افیکٹ ہو رہا ہے اس کا بھی تو کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہے. پھر دیکھیں نا, بات ایسے ہے, ایک تو جو آپ 2 طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں. ایک تو پالیسی یہ ہوتی ہے نا کہ یکدم اگر ہم بند کرتے ہیں تو پھر ایک چیخو پکار ہوگی. 5 سال سے ہم سموک برداشت کر رہے ہیں سر. نہیں, وہ اب دیکھیں یہ 2 ماہ کے لیے ہم ایک کر رہے ہیں نا, جب یہ سموک کا سیزن ہوگا تو کتنا اس وقت یہ بہت زیادہ وہ لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ زیادتی ہم نہیں کرنا چاہتے, آپ برائے مہربانی اپنے بھٹوں کو کنورٹ کر لیں. اسی طرح جو انڈسٹری کی میں نے بات کی تھی, انڈسٹری میں ایک اچھے ماڈل ایمیشن کنٹرول سسٹم کے اب آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب بہت ساری انڈسٹری ایسی تھی جو کہ پہلے اوپر سے وہ کالا دھواں نظر آتا تھا, اب انہوں نے سسٹم لگائے اور ان کی دھواں بھی ختم ہو گیا, اور ان کو اس کی وجہ سسٹم کی وجہ سے پھر ریکوری آنا شروع ہو گئی, اس سے پیسہ کمانا شروع ہو گیا. ہم نے کہا جی جب آپ کو اچھا سلوشن مل گیا جس میں آپ کا نقصان بھی نہیں ہے. پہلے پرابلم کیا تھا؟ پہلے پرابلم یہ تھا کہ وہ کروڑوں روپے انوائرمنٹ کی بہتری کے لگاتے تھے, بٹ ان کو اس کے اوپر سوائے اس کی انیشیل یا آپریشن کاسٹ کے کچھ نہیں ملتا تھا. اب لکیلی ایسے سسٹم آ گئے جس میں وہ سسٹم لگا رہے ہیں جیسے دھواں بھی کنٹرول ہوتا ہے, اور ساتھ ان کو اس کی ریکوری بھی مل رہی ہے, اس کا مطلب ان کو فائنینشلی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. شاہ صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو حکومت ہے یا جو انوائرمنٹ کا محکمہ ہے وہ بھٹا مالکان اور جو انڈسٹریز کے مالکان ہیں ان کے ہاتھوں کہیں یرغمال ہے, اس وجہ سے ان کے خلاف اتنی افیکٹولی کارروائی نہیں کر پاتی, جو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نظر بھی آتا. اگر 10,300 بھٹا مالکان ہیں, اسی طرح اگر کچھ انڈسٹریز کے مالکان ہیں, وہ کروڑوں زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, کروڑوں کی آبادی سے کھیل رہے ہیں, تو حکومت, ریاست, ادارے ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کرتی؟ کیا یہ بات درست مانی جائے کہ آپ لوگ یرغمال ہیں ان کے ہاتھوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یرغمال کی بات صحیح نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کو جب کچھ چینج لانی ہوتی ہے نا تو اس کو پھر ایک سٹیپ وائز کیا جاتا ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے بے روزگاری ہو یا کوئی معیشت کے اوپر کوئی فرق پڑے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمیونٹی بڑے یعنی کہ ہمارے ساتھ جیسے انہوں نے بڑا اچھا تعاون کیا, اور ہمارے ساتھ یہ سارا اگر یہ ماڈل بنا رائیونڈ میں اور 20 بھٹے اس وقت کنورٹ ہو رہے ہیں تو یہ انہیں کے تعاون سے, وہ بہت زیادہ اس میں پازیٹیو ہمیں رسپانس دے رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے یہ اپنا وہ سسٹم چینج کر لیں. ادروائز تو پھر قانون میں تو رستے ہیں نا, اس کو وہ بند کیا ہی جا سکتا ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک یہ شاید 2 اہم چیزیں ہیں جو جن میں بھٹا اور انڈسٹریز کی بات کی. اس کے علاوہ بھی جو میجر فیکٹرز ہیں اس پر کیا کام کیا جا رہا ہے, اسپیشلی پبلک اویئرنیس پر کتنا کام کیا جا رہا ہے؟ اور تیسری جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ اسٹیبل برننگ. بالکل صحیح. اس کے اوپر آج یا کل 2 دن پہلے 144 گورنمنٹ نے لگا دی ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے امپوز کر دی ہے. 1 اکتوبر سے لے کے غالباً 16 دسمبر تک ہے وہ, کہ کوئی بندہ نہ تو اپنے کھیتوں میں آگ لگائے گا, نہ وہ کوڑے کو کوئی آگ لگائے گا, ٹائر کو آگ کوئی نہیں لگائے گا, ربڑ کو آگ کوئی نہیں لگائے گا. یہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا, یہ نوٹیفیکیشن ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کر دی ہے. کوئی عام شہری بھی, یہ نہیں کہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہو,
کوئی عام شہری بھی کہیں کوڑے کو آگ لگائے گا 144 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کوئی اور اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو لوگ ٹائروں کو آگ لگاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ اب احتجاج کا تو جو حیث ہوا ہے تو ان کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں ٹائر جلتا ہے وہ وہاں پہ جو گیسز ایمٹ ہوتی ہیں وہ کینسرس ہوتی ہیں, تو اس سے وہ اس طرح کے احتجاج کا کوئی اور رستہ ڈھونڈ لے. تو یہ ایسا نہ ڈھونڈیں جو ان کے لیے اپنے لیے بھی اور سارے لوگوں کے لیے وہ پرابلمیٹک ہو. تو یہ اسٹبل برننگ اور ان سارے کے اوپر 144 امپوز ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے ٹریفک مینجمنٹ کا. ان دنوں میں جب یہ فوگ کا بن جاتا ہے اور سموک کا ایشو ہوتا ہے تو اگر وہاں پہ میں نے عرض کیا نا چونکہ اس کو امیشنز پھر ڈسپرس نہیں ہو پاتی, تو اس دوران میں اگر ٹریفک بلاکیج ہو ایک جگہ پہ جب ہزاروں گاڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر کثافتیں وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو وہ ہم نے ابھی یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا چیف سیکرٹری صاحب اور چیف منسٹر صاحب لیول پہ جو میٹنگز ہوئیں تو اسپیشلی ٹریفک پولیس کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ایک اسپیشل پلان مرتب کریں اور اسپیشل سٹاف اس کے لیے ڈپیوٹ کریں ایڈیشنل. صحیح ہے. تاکہ اس موسم میں خاص کر وہ ٹریفک کہیں پہ بلاک نہ ہونے پائے. جب گاڑیاں چلتی رہتی ہیں تو وہ پھر امیشن جو ہیں وہ ڈسپرس ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ان کو ریکویسٹ کی ہے. پلس جو دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیاں لائک جیسے 2 اسٹروک رکشاز بعض علاقوں میں ہیں یا اور ڈیزل کی پرانی گاڑیاں, یہ بھی ہم نے ان سے درخواست کیا کہ وہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیں. اس کے علاوہ یہ جو چونکہ پرٹیکولر میٹر بڑھتا ہے پھر جب ہماری سڑکوں کے اوپر ڈسٹ ہوتی ہے یا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے دوران ڈسٹ ہوتی ہے, تو وہ ایک رول ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا کیونکہ ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ان کے نیچے ہیں کہ وہ جتنی بھی کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں ادھر وہ ایل ڈی اے کے اندر آتی ہیں, ٹیپا کے اندر آتی ہیں یا اور کوئی اس طرح کی ہیں, تو وہ انشور کریں کہ وہاں پہ وہ میئر لیں کہ ڈسٹ پولوشن نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بنیادی طور پہ بڑے بڑے جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ لیے گئے. یہ ادارہ تو اس پہ ظاہر ہے بہت زیادہ کام کرے گا. آخری سوال مجھے شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ چونکہ ابھی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک پروفیسر صاحب موجود تھے پنجاب یونیورسٹی کے, انہوں نے ایک شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ ادارہ اس میں بہت کام کر رہا ہوگا, حکومت اس میں بہت کام کری ہوگی, لیکن کبھی ایکڈیمیا کے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے ان لوگوں کی رائے نہیں لی گئی کہ آخرکار اس اسموک کو کیسے کنٹرول کیا جائے. کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے, حقیقی معنوں میں پڑھا ہے, ریسرچ کی ہے, ان لوگوں کی مدد یا رائے کبھی آپ لوگوں نے لی نہیں؟ نہیں, ایسا قطع نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں کالج آف ارتھ سائنسز ہے. بالکل. ہمارا ان کے ساتھ میرے خیال ان کے بے شمار ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس مختلف ایشوز کے اوپر ہمارے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں, اور ان کو ہم ہمارا کوئی بھی انٹرونشن ہو, کوئی بھی کام ہو, تو ہم ان کی سپورٹ ساتھ لیتے ہیں. ہم یو ای ٹی کے جو لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کی سپورٹ لیتے ہیں. تو یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک جو بھی انوائرمنٹل کوئی ایشو ہے, آسپیکٹ ہے, ہم سب سے پہلے ان کی سپورٹ لیتے ہیں اور ان سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں. یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ظاہر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے وار فوٹنگ پہ کام کرنی پڑے گی, اور جو نیشنل ٹاسک فورس بن رہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب خود اس کا اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں بھی ایسے لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے جو اکیڈیمیا سے ہوں, جس میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے آپ لوگوں کو بھی ایسے شامل کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنے دیگر, خواہ وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو, ایجوکیشن کے لیے ٹاسک فورس ہو, یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے بھی ایک ٹاسک فورس ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی جو بھی ایسی چیزیں فورسز بنتی ہیں یا ایسی کمیٹیاں بنتی ہیں, آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں اکیڈیمیا کے لوگ لازمی شامل ہوتے ہیں, جو ریسرچ اسکالرز ہیں وہ لازمی شامل ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہمیں بہت ساری گائیڈنس دینی ہوتی ہے. اور ہم تو میں عرض کر رہا ہوں پولیتھین بیگ کے اوپر جب ہم نے کام کیا تو یو ای ٹی کے اور پنجاب یونیورسٹی کے لوگوں کو ساتھ لیا, اور مختلف جو ایشوز ہیں ہم ان کو ساتھ لیتے ہیں, اور ان سے تو ہم نے رہنمائی لینی ہوتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین, نسیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ انوائرمنٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کتنا اس میں کام کر رہا ہے. 20 اکتوبر سے شہر کے جو بیشتر بھٹے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا, وہ بھٹے جو نئی ٹیکنالوجی پر کنورٹ نہیں ہوئے. لیکن جو میں نے شاہ صاحب سے بار بار یہ جاننے کی کوشش کی کہ خالی 2 یا 2.5 مہینے ان بھٹوں کو بند کر دینا کافی ہے یا پورا سال ان پر ایسا چیک اینڈ بیلنس, خواہ وہ بھٹا ہو, خواہ وہ انڈسٹریز ہو, خواہ وہ گاڑیوں کا دھواں ہو, لوگوں میں اویئرنیس کی ہو, پورا سال اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حقیقی معنوں میں جو ہم پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ وار فوٹنگ بیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ یہ قومی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اور جو ایک پروفیسر صاحب نے بھی ہمیں مثال دی کہ لاس اینجلس میں اب سے کچھ عرصہ پہلے ان کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ ایریا تھا, اور وہ اب سب سے زیادہ امریکہ کا صاف اسٹیٹ بن چکی ہے. صرف انہوں نے وار فوٹنگ پہ کام کی, اکیڈیمیا کے لوگوں کو شامل کیا, اور حقیقی معنوں میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے میں بھی ول ہے
تو ہم بھی اپنی ایئر کو صاف کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ریاست اور اداروں کو تو کام کرنا ہی ہے، ہم لوگوں کو بھی کام کرنا ہے، آپ لوگوں کو بھی کام کرنا ہے، تبھی ہم ماحول کو پاک صاف بنا سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنے معاشرے کو معاشرے کی بہتر نشوونما کے لیے اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، زین علی کو اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔